السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ریاض الصالحین میں باب توبہ حدیث نمبر 21 پڑھ رہے تھے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کعب بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پر نہ جا سکے، ٹھیک ہے۔ وہ روزانہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نکلیں لیکن نہیں جا سکے، اور انہوں نے تھوڑا بہت یہاں پہ پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جس وقت غزوہ تبوک ہوا اس وقت یعنی پھل پک چکے تھے اور درختوں کے سائے اچھے لگ رہے تھے، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا دھیان انہی پھلوں اور سایوں کی طرف تھا، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ میں روزانہ یعنی میرے لیے اس سفر پر نکلنا کوئی مشکل نہیں، جب میں چاہوں گا تو میں یہ کر گزروں گا، اور میرے پاس یہ بھی انہوں نے جیسے بتایا کہ میرے پاس 2 سواریاں تھیں۔ لیکن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان غزوہ کی تیاری کی انہوں نے، اور وہ نکل گئے، اور کعب بن مالک جو ہیں روزانہ سوچتے ہی رہ گئے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر پڑھے تھے فیا لیتنی فعلتو، تو کاش کہ میں ایسا کر لیتا، ثم لم یقدر ذالک لی، لیکن یہ میرے لیے لیکن یعنی یہ میرے مقدر میں نہ ہوا، یعنی میں اس پر۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَحْزُنُنِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أُسْوَةً إِلَّا رَجُلًا مَقْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو صرف ایسے شخص کا جو نفاق سے متون ہے، یعنی نفاق کی وجہ سے لوگوں میں حقیر ہے، او رجلا ممن عذر اللہ تعالی من الضعفاء، یا کچھ ایسے کمزور لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے، ولم یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ تبوک، اور نہیں ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مجھے یاد نہیں فرمایا سارے راستے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ فقال وهو جالس فی القوم بتبوک، تو تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے تو آپ نے پوچھا ما فعل کعب ابن مالک، کہ کعب بن مالک نے کیا کیا؟ فقال رجل من بنی سلمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبہ برداہ والنظر فی اطفیہ، تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اسے اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے، یعنی دولت اور اس کے عجب اور کبر نے اسے آنے نہیں دیا۔ یعنی یہ بالکل آپ یہ دیکھیں نا کہ اب کسی بھی جماعت میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ہوتے ہیں تو 100 آپ کے سجن اور 100 دشمن ہوتے ہیں نا، تو اب جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کا پوچھا ہے تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے جو ظاہری حالت نظر آ رہی تھی اور جو اس کے دل میں تھا ویسے ہی اس نے بتا دیا کہ جی کعب بن مالک کو اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک دیا، یعنی کبر کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں نکلے۔ فقال له معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا بئس ما قلتا، کہ تو نے ٹھیک نہیں کہا، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علمنا علیہ الا خیرا، کہ اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کے اندر یعنی کعب کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانا۔ سبحان اللہ۔ تو مجلس میں ہی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور وہ سچائی کو بیان کر دیتے ہیں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبینہ ہوا علی ذالک را رجلا مبیدن یزول بہ السراب، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے، اور اسی میں آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، ابو خیثمہ ہو، اور فائزہ ہوا ابو خیثمہ الانصاری رضی اللہ عنہ، اور وہ واقعتاً ابو خیثمہ انصاری ہی تھے۔ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ، اور یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ ایک سا یعنی تقریباً 2.5 کلو کھجور کا صدقہ کیا تو منافقین نے ان کو اس صدقے کے تھوڑے ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ کالا کعبن، کعب فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فلما بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ قافلا من تبوکا
حضرنی بثی، اب کعب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع فرما دیا ہے تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی۔ فتفقت اتذکر الکذب و اقول، تو میں اب یہ سوچنے لگا، یعنی جھوٹے بہانے گھڑنے کا سوچنے لگا، بما اخرج من سخطہ غدا، کہ جس سے میں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل میں یعنی یہ کہتا کہ کل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں آپ کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا۔ واستعین علی ذالک بکل ذی رأی من اہلی، اور اس سلسلے میں یعنی اس معاملے میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے بھی مدد طلب کرتا رہا۔ فلما قیلا، پھر جب مجھے بتایا گیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اولا قادما زاح انی الباطل، کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے پتہ چلا کہ وہ آنے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہانے گھڑنے کا باطل خیال میرے دل سے دور ہو گیا۔ یعنی وہ جو سوچ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ کر کے میں ان کو راضی کر لوں گا، حتیٰ عرفت انی لم انجو منہ بشیء ابدا، اور یہاں تک کہ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بلا شبہ میں جھوٹ سے کبھی بھی اپنا بچاؤ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ فاجمعت صدقۃ، تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ واصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وکان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فرکع فیہ رکعتین ثم جلس للناس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے۔ فلما فعل ذلك جاءه المخلفون یعتذرون الیہ، پھر جب وہ ایسا کر لیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہوئے تو منافقین نے آ کر عذر پیش کرنے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے، یعنی المخلفون جاء المخلفون یعتذرون الیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے رہ جانے والے یعنی منافقین آنے لگے، عذر پیش کرنے لگے آپ کے پاس آ کر، یعنی کوئی نہ کوئی بہانے گھڑنے لگے، ویحلفون لہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قسمیں کھانے لگے۔ وکانوا بضع وثمانین رجلا، اور یہ تقریباً 80 آدمی تھے۔ فقبل منہم علانیاتہم وبایعہم واستغفر لہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کے ظاہری عذر کو قبول فرمایا، ان سے بیعت لی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، ووکل سرائرہم الی اللہ تعالی، اور ان کے دلوں کے بھید کو اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی جو ان کے دل کے معاملات تھے، باطنی کیفیات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حتیٰ جئت، یہاں تک کہ میں آیا، فلما سلمت، تو میں نے سلام کیا، تبسم المغضبی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور کیسا تبسم؟ ناراض آدمی والا تبسم فرمایا۔ ثم قال، پھر فرمایا، تعالی، کہ آگے آ جاؤ۔ فجئت امشی حتیٰ جلست بین یدیہ، تو میں آگے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ما خلفک، کس چیز نے تجھے پیچھے رکھا؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک، کہ کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی، یعنی جہاد میں تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ قال قلت، تو کعب فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی واللہ، بے شک اللہ کی قسم، لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا، اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا، لرأیت انی سأخرج من سخطہ بعذر، تو آپ دیکھتے کہ میں جھوٹ موٹ کوئی عذر کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ لقد اوتیت جدلا، کہ مجھے بحث و مباحثے کا جون سا ملکہ دیا گیا ہے، ولیکننی، لیکن میں، واللہ، اللہ کی قسم، لقد علمت، میں جانتا ہوں، لئن، البتہ اگر، حدثتک الیوم حدیث کذب ترضی بہ عنی، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر سرخرو ہو جاؤں اور آپ مجھ سے راضی بھی ہو جائیں، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسْخِطَكَ عَلَيْهِ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مطلع فرما کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں گے۔ وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ
ناراض ہو جائیں. انی لارجو، لیکن بے شک میں امید رکھتا ہوں، فیہ اس میں، عقب اللہ عز وجل، کہ اس میں مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید ہے. یعنی جھوٹ بول کر میں اس وقت تو فار دا ٹائم بینگ تو بچ جاؤں گا، لیکن اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے امید ہے کہ میرا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا ہوگا. واللہ، قسم اللہ کی، ما کان لی من عذر، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ سچ بولنا کوئی آسان ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ایسا غزوہ ہے جس میں نکلنا جو ہے سب پر واجب کر دیا گیا تھا، کیونکہ ایک بڑی فوج تھی جس سے سامنا تھا، وسائل کم تھے، افرادی قوت بھی کم تھی، اور اب منافقین تو رہے ہیں پیچھے اور جان چھڑا لی ہے آپ نے. اب ذرا آپ خود سوچیں کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اس کو، ساری غلطی کو ہم جانتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس کے حق میں غلطی ہوئی ہے، جس کے سامنے آپ نے اس کو پیش کرنا ہے، تو اس وقت سوچیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح انسان کے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کیا وہ جھوٹ بول کے اس سے بچتا ہے یا سچ بول کر اپنی عاقبت سنوار لیتا ہے. تو یہاں پر وہ کعب بن مالک یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے. اگر میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے بیٹھا ہوتا نا تو بحث و جدال کر کے بچ جاتا. ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو بات کرنے کا بڑا ملکہ حاصل ہوتا ہے، بات کرتے ہیں تو اگلے کو چپ کرا دیتے ہیں، آپ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہتے. تو لیکن اب ان کو کیا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے سامنے اگر میں کچھ جھوٹ بول کے بچ بھی جاؤں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کو میری طرف سے مطلع فرما دیں گے سچ کے بارے میں کہ سچ کیا ہے. تو آخر انہوں نے اس بات پر خود کو جما لیا کہ مجھے سچ ہی بولنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے مجھے وقتی طور پر کتنی ہی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے، کتنے ہی نقصان کو دیکھنا پڑے، لیکن مجھے سچ بولنا ہے. اب ہم تو اس کو جو ان سے اسٹیپس میں پڑھیں گے نا اس حدیث کو، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے عمل کے نکات نکالیں. ٹھیک ہے، تو جو کچھ کعب بن مالک کے ساتھ آگے ہونا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس واقعے کو پہلے ہی پورا پڑھ رکھا ہو، تو جتنا عتاب ان پر نازل ہوا اور جس طرح سے ان کو آزمایا گیا ہے، سبحان اللہ، واقعی یہ سب کچھ تو آنا تھا. اور ہو سکتا ہے کعب بن مالک یہ سب کچھ سوچ بھی نہ رہے ہوں کہ مجھ پر کتنی مصیبت آنی ہے اس کے بعد. لیکن جس بندے کی نظر آخرت پر ہوتی ہے نا، وہ پھر دنیا پہ اس پر جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں وہ سچ پر ہی قائم رہنے کا فیصلہ کرتا ہے. تو کہنے لگے اللہ کی قسم آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا، یعنی کوئی بہانہ نہیں کیا. واللہ ما کنت قط اقوا ولا ایسر منی حین تخلفت عنکا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی اتنا زیادہ طاقتور اور خوشحال کبھی نہیں رہا جتنا اس وقت تھا جب میں آپ سے پیچھے رہا. تو ہمارے ساتھ بھی کتنی ہی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ہم کوئی غلطی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن وہ ہم سے ہو جاتی ہے. جیسے اب یہاں پر کعب بن مالک کا میلان تو تھا سایوں اور پھلوں کی طرف، لیکن ارادہ وہ روزانہ یہی سوچتے تھے کہ میرے پاس وسائل ہیں، میرے پاس سواریاں ہیں، میں جس وقت چاہوں گا میں نکل جاؤں گا. اور اگر ایون یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آگے بڑھ بھی گئے ہیں تیاری کر کے جہاد کے لیے تو میں ان کو پا لوں گا جا کے. ٹھیک ہے، ایسے ہی بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو جانتے ہوتے ہیں اور ہم یعنی وہ غلطی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن ہم اس میں گھیر لیے جاتے ہیں کیونکہ مقدر میں لکھا ہوا ہے. اب جیسے کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ میرے مقدر میں نہیں تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے، پھر وہاں سے وہ واپس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بالکل ایسے ہی جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں شعور آتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا یعنی نافرمانی ہو گئی. بعض اوقات نافرمانی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی انسان کے حق میں کوئی غلطی ہم کر بیٹھتے ہیں. اب اس کو آپ نے کیسے بتانا ہے؟ کیونکہ آپ جو بھی اس کو بہانہ لگا کے مطمئن کرنا چاہیں گے، آپ اس شخص کو تو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن اپنے یہاں پر تو یہ ہے نا کہ کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع فرما دیں گے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے حق میں کوئی کمی کرتے ہیں، کسی کا کوئی نقصان کر دیتے ہیں اور اب اس کی ناراضگی سے ہم جھوٹ بول کے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ سے بچ کے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو یہی اپنے ایمان کو جانچنے کے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو جائے اور اس کے بعد ہم سچ پر قائم ہو جائیں. اسی طرح بعض اوقات اللہ کے حق میں کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن ہو جاتا ہے. کہ جیسے غیبت سے ہم رکنا چاہتے ہیں لیکن ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے. کتنی ہی دفعہ ایسا
اور بھی کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں، ہم کچھ ایسے گناہوں میں نہیں پڑنا چاہتے لیکن کوئی نافرمانی، کوئی حکم عدولی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھا کریں کہ ایک تو شیطانی رویہ ہوتا ہے نا کہ اس میں پھر غلطی کا اعتراف نہیں کرتا انسان، اور مختلف دلیلوں، حجتوں، بہانوں سے خود کو مطمئن کرتا ہے اور لوگوں کو بھی تسلی کرا دیتا ہے۔ تو لوگوں کو تو آپ مطمئن کر لیں گے، لیکن اللہ کو کون مطمئن کرے گا آپ کی طرف سے؟ اللہ کو کون راضی کرے گا جب تک کہ آپ سچ پر قائم نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آ رہا ہے نا کہ مخلفون آئے، یعنی پیچھے بیٹھے رہ جانے والے آئے، اور وہ یا تعذرون الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے معذرتیں پیش کیں، قسمیں کھائیں جھوٹی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ 80 آدمی تھے، سبحان اللہ، یعنی کوئی ایک آدھا ہی تھا جو سچ پر قائم ہوا، باقی یہ سارے منافقین تھے جنہوں نے آ کے جھوٹے بہانے لگائے اور بچ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ ان کے ظاہر پر معاملہ کرو اور ان کی نیتوں کو اور ان کے دلوں کے معاملات کو، باطنی کیفیات کو اللہ کے سپورٹ کر دو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ جب اللہ کے حق میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی حکم عدولی ہو جاتی ہے، تو ہم اس وقت غلطی کا اعتراف کر کے جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے، عاجزی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں اللہ میری ہی غلطی تھی، میں نے ہی یعنی میرے ہی ایمان میں کوئی کمی تھی، کوئی کمزوری تھی کہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ جھکتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان اور سکون بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹے بہانے بنا کر آپ لوگوں کو مطمئن کر لیتے ہیں اور خود بھی آپ جو ہے وہ اس پر پردہ ڈال لیتے ہیں، لیکن اطمینان اور چین نہیں نصیب ہوتا جب تک کہ انسان اللہ سے سچا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی معاملہ ہو، اور یہ دیکھیں کہ آپ کو ہمیں کس نے دیکھنا ہے؟ ہمیں اصل معاملہ تو ہمارا اللہ ہی کے ساتھ ہے نا، وہی ہمیں جزا و سزا دینے والا ہے۔ تو جیسے اب یہ رمضان چل رہا ہے نا، تو اس میں بھی ہم اللہ سے ہی سچے ہو جائیں، کوشش بار بار یہ کریں کہ ہمارا معاملہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے سچا ہو جائے، جو بات ہے نا وہ سامنے رکھ دیں، اللہ تعالیٰ تو آلریڈی اس کو جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ غلطی کی ہے اس کا اعتراف کر لیں، اس میں جو بھی آپ محرکات تھے، جو بھی سب کچھ تھا، اللہ تعالیٰ تو آلریڈی اس کو جانتے ہیں، آپ ہی نے اس کا اعتراف کرنا ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سجھا دیں گے کہ کیسے اس سے باہر آنا ہے اور کیسے اگلی دفعہ ایسی غلطی نہیں کرنی۔ اسی طرح تو اپنی انشاءاللہ ہمیں آخرت بنانی ہے نا، جس کا یہاں پر ہمیں اظہار مل بھی رہا ہے کہ کعب بن مالک نے کہا کہ میں نے پھر چاہا کہ اگر میں سچ بول دوں گا تو پھر اللہ کی طرف سے مجھے اچھے انجام کی امید ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔